صدر مملکت نے دستخط کر دیے، متنازع پی کا ترمیمی بل 2025 قانون بن گیا، صحافیوں کا ملک گیر احتجاج جاری۔ اسلام آباد میں مظاہرے سے خطاب میں پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ نے کہا، ہماری اگلی کال پورے ملک میں یوم سیاہ کی ہوگی، پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔ حکومت نے تحریک انصاف کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب دے دیا، تحریری ڈاکیومنٹ اسپیکر کے حوالے۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پی ٹی آئی کو جوڈیشل کمیشن سے انکار نہیں کیا، کمیشن کے متبادل خصوصی یا پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دی۔ اسپیکر کی سربراہی میں موجودہ کمیٹی کو ہی پارلیمانی کمیٹی کا درجہ دینے کی سفارش کی گئی۔ اور یہاں مذاکرات نہیں، سرمایہ کاری کے لیے آیا ہوں۔ رچرڈ گرینل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا، نہیں خیال کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کوئی دباؤ ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امریکی ارب پتی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ جینٹری بیچ کی اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ٹرمپ اور موجودہ پاکستانی قیادت کی سوچ یکساں، پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات، سرمایہ کاری کے مواقع اور اقتصادی صلاحیت پر تبادلہ خیال۔ وفد نے کان کنی، معدنیات، قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کی، ٹیکنالوجی سمیت اہم شعبوں میں دلچسپی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کاروباری مواقع میں گہری دلچسپی پر وفد کا شکریہ ادا کیا۔ سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں، مزید ٹھنڈی، مثبت اور خیر کی ہوائیں پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں، یہ ابتدا ہے پاکستان کی کامیابیوں کی، یہ ہوائیں اب چلتی رہیں گی۔ ویل ڈن پاکستان کے رونالڈو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری امریکہ روانہ ہو گئے۔ سابق وزیر خارجہ نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ناشتے میں شرکت کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی امریکہ کے بعد جرمنی جائیں گے۔ سردار ایاز صادق اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں ملاقات، صحافی نے پوچھا کیا پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات بحال ہو سکتے ہیں؟ ایاز صادق نے جواب دیا، مذاکرات کی بحالی کا اپوزیشن اور حکومت کے اتحادی ہی بتا سکتے ہیں، میں 3 میں ہوں نہ 13 میں، بطور اسپیکر میری ذمہ داری ہے کہ ہر رکن سے اچھا تعلق رکھوں۔ مذاکرات کے دروازے ہم نے نہیں، حکومت نے بند کیے۔ 1 ماہ بات چیت ہوئی لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ حکومت نہیں چاہتی مذاکرات ہوں اور کوئی حل نکلے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، مذاکرات حکومت کی غلطی کی وجہ سے ختم ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی نے جمہوریت اور ملک کے لیے چانس دیا، ڈیل نہیں کی۔ خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر مکمل اعتماد ہے۔ 8 فروری کو سوابی میں تاریخی جلسہ ہوگا۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا، جوڈیشل کمیشن بننے سے سچ سامنے آ جاتا اور حکومت ایک دن نہ چل سکتی۔ حکومت چاہ رہی ہے پی ٹی آئی کو انصاف ملے، نہ بانی کو۔ 8 فروری کے احتجاج کے لیے رہنماؤں کو ہدایات دے دی گئی ہیں۔ صدر مملکت نے دستخط کر دیے، متنازع پی کا ترمیمی بل 2025 قانون بن گیا۔ صحافیوں کا ملک گیر احتجاج جاری۔ اسلام آباد میں مظاہرے سے خطاب میں پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ نے کہا، صدر مملکت کے دستخط سے شہید بھٹو اور بے نظیر کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی، ہماری اگلی کال پورے ملک میں یوم سیاہ کی ہوگی، پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے، سرکاری تقریبات میں سیاہ پٹیاں باندھ کر کوریج کریں گے، پارلیمنٹ بھی ضرور جائیں گے۔ سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری کا کہنا ہے، ہر پلیٹ فارم پر متنازع پی کا ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بھی احتجاج ہوگا۔ سب سے زیادہ فیک نیوز سیاست دان پھیلاتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے ایوان میں جھوٹ بولنے والوں کو پی کا ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جائے۔ پی کا ترمیمی ایکٹ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، غیر آئینی اور کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ عدالت آ جاتا ہے، تنازع کی صورت میں فوری عدالت آنے کے بجائے ثالثی کی کوشش کرنی چاہیے۔ عدالتوں کو ہی انصاف کی فراہمی کا ذمہ دار نہیں سمجھنا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا 24 لاکھ کیس زیر التوا ہیں، 15 سے 20 ہزار ججوں کی ضرورت ہے، ہر کوئی عدالت سے رجوع کر کے حکم امتناع حاصل کرے گا تو معیشت کیسے چلے گی؟ حکم امتناع اور ضمانتوں کی بنیاد پر قومیں ترقی نہیں کرتی۔
सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। वजारत दिफा के वकील ने मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने रिमार्क्स दिए, ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, अभी जायजा लेना मुनासिब नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम ट्रायल को मुतासर नहीं होने देंगे। आईनी बेंच के 6 जजों ने ट्रायल का रिकॉर्ड वकील को वापस कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिकॉर्ड का जायजा लिया और कहा कि 9 मई वाकयात के मुल्जिमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या ये मुमकिन नहीं कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए? मुल्जिमान के कारनामे बेनकाब होने चाहिए। अदालत की बार एसोसिएशंस के वकला को कल तैयारी के साथ आने, ख्वाजा हारिस को दलाल मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील कर दिया गया। DGFI अहमद इसाक जहांगीर और IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। जुल्फकार हमीद को IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। 9 मई GHQ हमला केस के डियाला जेल में समाअत। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुल्जिमान राजा नासिर महफूज, नवीद उमर सत्ती और साद सराज की बरियत की दरखास्त से मुस्तरद कर दी। एक और गवाह खुर्रम अली जावेद का बयान कलमबंद कर लिया। ATC फैसलाबाद ने 9 मई के 2 मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। बानी PTI और अहलिया की बरियत की दरखास्त दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास की वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत। बानी PTI और बुश्रा बीबी ने तोशाखाना केस 2 में बरियत की दरखास्त दायर कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुश्रा बीबी की अपीलों पर एतराज आयद कर दिया। सजा के खिलाफ अपीलें वापस कर दी। कहा, एतराज दूर करके दोबारा अपीलें दायर की जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में सरीना चौक इंटरचेंज का दौरा। 4 फरवरी को 2 अंडरपासेस के इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। राब्ता सड़कों की तामीर का काम भी तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल है। एक अंडरपास पहले ही मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोला जा चुका। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी हम मनसब को खत। पाक चीन दोस्ती को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कहा, दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए आपसे तबादला ख्याल का मुंतज़र हूँ। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। सदर ने पाक चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी राहदारी आगे बढ़ाने में चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने चीनी साले नौ के मौके पर पैगाम में कहा, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की तरफ से चीन की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना था, मिलकर आलमी अमन, खुशहाली और हम आहंगी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। क्वेटा में टिकटॉक बनाने पर 15 साल की लड़की बाप और मामू के हाथों कत्ल हो गई। पुलिस के मुताबिक लड़की के बाप अनवारुल हक ने बेटी को अपने साले के हाथों कत्ल करवाया। मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। नॉर्थ कराची में नन्हे सारिम के कत्ल की तफ्तीश में ताखीर। फॉरेंसिक लैब ने मजीद वक्त मांग लिया, मुवक्कफ अपनाया। लाश पानी में रहने के बायस DNA खराब हो गए। कोशिश है कपड़ों से कोई DNA मिल जाए। पुलिस का कहना है, बच्चे के मुअल्लम के घर से कुछ अद्वियात और मोबाइल से नाजेबा वीडियोज मिली हैं। वीडियोज मुअल्लम ने अपने मोबाइल से खुद बनाई थी। सांगड़ में 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ चौथे रोज भी धरना जारी। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। मुकदमा दर्ज न होने पर वकला भी सरापा एहतजाज। जिला भर में अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट। कहा, वडेरा शाही इंसानी हकूक पामाल कर रही है। वर्षा की मर्जी के मुताबिक मुल्जिमान को नामजद किया जाए। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली खातून का वापस अमरीका जाने से इनकार। एयरपोर्ट पर हंगामा आराई, तैयारे में सवार न हुई। परवाज 36 मिनट ताखीर से रवाना। अमरीकी काउंसिल खाने की टीम की एयरपोर्ट आमद। खातून को मनाने की कोशिश नाकाम। कहा, खातून न जाना चाहे तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। 33 साल खातून को 19 साल के नौजवान से सोशल मीडिया पर मोहब्बत हुई। 2 बच्चों की मां 11 अक्टूबर को कराची पहुंची थी।
پاک بحریہ کے جہاز یمامہ کا جدہ کا دورہ، 2 طرفہ مشق میں شرکت کی۔ جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے سعودی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ PNS یمامہ کا دورہ سعودی عرب سے تعلقات اور دفاعی تعاون مزید مستحکم ہوں گے۔ فلسطینیوں کی غزہ واپسی پر جذباتی مناظر، شمالی غزہ پہنچنے والے اپنے پیاروں سے مل کر رو پڑے۔ 1.5 سال بعد جڑواں بھائی ملے تو سجدہ شکر ادا کیا۔ 15 ماہ بعد ماں نے بیٹی اور نواسی کو دیکھا تو رو پڑی۔ صہیونی فورسز نے شمالی غزہ واپسی میں رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ بے گھر فلسطینیوں کو روکنے کے لیے فائرنگ، متعدد افراد زخمی۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے UNRWA کو غزہ میں آپریشن بند کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دے دیا۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، امریکہ نے اسرائیلی فیصلے کی حمایت کر دی، پاکستان کی مخالفت۔ مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا پناہ گزینوں کے ادارے بند کرنے سے جنگ بندی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ UNRWA لاکھوں فلسطینی مہاجرین کے لیے امید کی کرن ہے۔ کینیڈا کی تحقیقاتی مشن نے بھارت کے گمراہ کن معلومات کو کینیڈا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ بھارت گمراہ کن پروپیگنڈا مہم چلانے اور اپنے نیٹ ورک کے ذریعے غیر ملکی کمیونٹیز پر دباؤ ڈالنے میں ملوث رہا۔ بھارتی مداخلت کی کوششوں میں کینیڈا میں ہونے والے گزشتہ 2 انتخابات کے نتائج پر اثر نہیں پڑا۔ حکومتی ادارے تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں کمبھ میلے میں بھگدڑ مچ گئی، 40 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے حادثہ اس وقت پیش آیا جب بھیڑ نے رکاوٹیں توڑ کر اچانک آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ دم گھٹنے سے کچھ خواتین بے ہوش ہو کر گر پڑی، جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی۔ چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا کام آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا پنڈی اسٹیڈیم کا دورہ، پویلین، VIP باکس اور گراؤنڈ کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا۔ اپ گریڈیشن کے کام پر اطمینان کا اظہار کیا، کہا کرسیوں کی تنصیب چند روز میں مکمل ہو جائے گی۔ طویل عرصے بعد پاکستان میں ICC کا ایونٹ ہوگا، میگا ایونٹ کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ ICC نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی، نعمان علی کی 4 درجے ترقی، 5ویں پوزیشن حاصل کر لی۔ ساجد خان کو بھی رینکنگ میں 2 درجے ترقی ملی، سعود شکیل کی 1 درجے تنزلی، بابر اعظم بھی 16 سے 19ویں نمبر پر چلے گئے۔ پاکستان کے خلاف شاندار پرفارمنس پر وارکن 16 درجے ترقی کر کے 25ویں نمبر پر آ گئے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی ٹکٹ فروخت کرنے والی ویب سائٹ کریش کر گئی۔ آن لائن زیادہ رش کے باعث فروخت عارضی طور پر روک دی گئی۔ میگا ایونٹ کے لیے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت منگل کی دوپہر شروع کی گئی تھی۔ چین میں نئے قمری سال کا شاندار جشن سے استقبال، ثقافتی رقص اور پرفارمنس نے شو کو 4 چاند لگا دیے۔ مزاحیہ خاکے، سنسنی خیز کرتب اور جدید ٹیکنالوجی کا دلچسپ مظاہرہ کیا گیا۔ فنکاروں نے ایسا رنگ جمایا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ اس سال کو سام کا سال قرار دیا گیا ہے۔